بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما واسطے، اور درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین و حضرات، ہر انسان چاہتا ہے کہ مینوں آسائش مل جائے، تنگی دا سامنا نہ کرنا پے، عزت مل جائے، بےزتی دا سامنا نہ کرنا پے، مال و دولت مل جائے، غربت دا سامنا نہ کرنا پے۔ اگر دیکھیے نا، اسلام دے قانون اور اسلام دے اصول ایک ایسی چیز ہے جدے اندر رب دی رحمت بھی موجود ہے، برکت بھی موجود ہے۔ اگر اس چیز دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو انج لگتا ہے کہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ آج اس چیز دا میرے ماحول اندر، میرے معاشرے اندر فقدان نظر آ رہے ہیں۔ تلاش کرن نال بھی وہ چیز ملدی نہیں۔ محبت، الفت، پیار، مسلمانی، انسانیت، اخوت، بھائی چارہ، اس چیز دا ساڑے اندر فقدان ہے۔ بڑی کوشش کیتے ہیں شاید کوئی آدمی مل جائے جدے اندر محبت اور پیار بھی ہوئے، بھائی چارہ بھی ہوئے، لوگاں نال اچھا سلوک بھی کردہ ہوئے، صلح بھی رکھدہ ہوئے، رشتہ داریاں جوڑدہ بھی ہوئے، لوگاں تو دور نسن والا نہ ہوئے۔ بہت کم لوگ ایسے ملن گے۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے، پھر اگلی چیز دیکھو، اگر اس کو مال موجود نہیں پھر بھی زندگی سکون دی گزارے گا۔ اگر دنیا دی عزت نہیں کر دی، وہ بندہ پھر بھی بڑا سیٹسفائی ہو کے زندگی گزارے گا، بڑے اطمینان نال، بڑے سکون اور چین نال اس بندے دے ایام گزر رہے ہوں گے۔ اور اگر کوئی بندہ لکھ نہیں کروڑ پتی ہوئے، دنیا دی دولت اس انسان دی انگلاں دے نیچے کام کر دی ہوئے، اگر اس دا کوئی ساتھی نہیں، اس نال پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اخوت اور بھائی چارے والا بندہ نہیں ہے، اس بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ چین دی، سکون دی، قرار دی بندہ زندگی نہیں گزارے گا۔
میں سادہ الفاظ اندر بات سمجھانا چاہنا چاہوں کہ اگر بندہ آکھے میں اپنی برادری اندر وڈیرا، بس میں نمبردار، میں چودھری، میرے ورگا اور کوئی نہیں، اے گل اپنے ذہن اندر رکھ کے انسان سارے نو چھوڑ دے، اس انسان دا پھر کوئی مددگار نہیں ہوندا۔ ضرورت ہر جگہ تے پی سکتی، لوڑ پی سکتی، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پھر اس کا پرسانی حال کوئی نہیں ہوئے گا۔ اگر انج بھی سمجھ نہ آئے، انسان اپنا ہاتھ اس طرح پھیلائے، سمجھ لو اے نمبردار ہے، اے اس دے رشتہ دار نے سارے، کوئی ماں ہے، کوئی پیو ہے، کوئی بھائی ہے، آخر اندر بہن ہے، چھوٹی ہے نا، اسی بھی سمجھنے آ کہ یار کو نہیں چھاڑ، اگر بھن دے کر نہیں گیا تو پھر کی ہویا؟ میں چودھری ہاں، میں نمبردار ہاں، وڈیرا میں گھر دا وڈیرا میں، میرے کو آنا چاہیے انہوں، میں وہ کول کیوں جاواں؟ چھوڑ دیتا اس نو۔ آپ چودھری بن کے نہ سارے نو چھوڑ دیو، صرف پانی دا ایک گلاس اٹھانا چاہے اے اکیلا سردار اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، جس وقت تک باقی یہ رشتہ دار یہ نال نہیں ملن گے، ایک چائے دا کپ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر حالے بھی کسی نو اس بات تو سمجھنا آئے، اخوت، بھائی چارہ، صلح اندر رہنا، صلہ رحمی کرنا، آپس اندر پیار، محبت اور الفت نہ رہنا، اگر اسلام نو پڑھ لیا جائے نا، اللہ دی قسم اسلام اسے بعد دا درس دیندا ہے۔ اسلام سانو جدا نہیں کردا، اسلام سانو جوڑدا ہے، اینجے جوڑدا ہے جس طرح انسان اپنے اس طرح دونوں ہاتھاں نو اس طرح جوڑے، اس طرح کوئی چھڑا نہیں سکتا، زور لگائے تو اے ہاتھ جدا نہیں ہون گے۔ اسلام سانو اس طرح کر کے جوڑدا ہے، اسلام کہندا ہے کوئی اس طرح جڑ جاؤ کہ اگر کوئی جدا بھی کرنا جائے تو اسی جدا نہ ہوئے جائے۔ آئیے رب دے قرآن تے غور فرمانا، رب العالمین اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرما رہے نے، رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ رب العالمین فرما رہے نے اے مومنو، اے مسلمانو، میں تانوں آپس اندر بھائی بھائی بنایا ہے، میں آپس اندر تھوڑے اندر پیار اور محبت نو ڈالے ہے۔ حضرات اٹھائیے رب العالمین دا قرآن ذرا پہلے بھی دیکھیے، اسلام تو پہلے، قرآن دیان تو پہلے، نبی علیہ السلام دیان تو پہلے، حدیث مصطفیٰ دیان تو پہلے لوگاں دی حالت کیا سی؟ اگر لڑائی ہے تو لڑائی چلدی جا رہی ہے، اگر دشمنی ہے تو دشمنی چلدی جا رہی ہے، اگر جناب عداوت ہے تو عداوت چلدی جا رہی ہے، گالی گلوچ والا سسٹم چلدا جا رہا ہے، عداوتاں اور مصیبتاں اور پریشانیاں اور جنگ و جدال، لڑائی اور جھگڑا اگر چلے تے لوگو عرب دے معاشرے اندر، اوس اور خزرج دے قبیلے اندر، مدینہ المنورہ دے اندر اوس اور خزرج یثرب دے دو عظیم خاندان نے، اور دو عظیم خاندان اندر جنگ شروع ہوئی ہے، اور جنگ چلدی 40 سال تک چلی گئی ہے۔ لوگوں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں لوگ اس جنگ اندر مارے گئے نے۔ حضرات دیکھیے نا، اسلام آیا تو اسلام نے آکیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اسلام نے تواڈے دلاں اندر رحم ڈالے ہے، اس اسلام نے تواڈے اندر محبت ڈالی ہے، اس اسلام نے تواڈے اندر الفت اور پیار ڈالے ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو چلے نے، مدینے اندر آئے نے، امام کائنات نو پتہ چلیا نبی علیہ السلام نے ان لوگاں دے درمیان صلح کروائیے، اوس اور خزرج قبیلے دے درمیان صلح کروائیے۔ امام کائنات علیہ السلام نے اور لوگوں 40 سال تک دونوں قبیلے آپس اندر لڑتے رہے، مردے رہے، جھگڑے کرتے
کردے رہے، لڑائیاں ہوندیاں رہیاں، تنگ آ گئے سن، ہن تے وڈیرے بھی ختم ہو گئے، ہن تے شجاع اور بہادر بھی ختم ہو گئے، ہن اتنے کمزور ہو گئے ہاں کہ باہروں اگر دو آدمی بھی آ کے ساڈی بستی تے حملہ کرنا چاہن تے کر سکدے نے، اسی انہاں دا دفاع نہیں کر سکدے۔ اتنیاں باتاں سوچ کے انہاں نے جناب عبداللہ بن ابی سلول نو اپنا سردار بنان دا سوچیا ہے۔ اے جناب بڑا خوش پھردا ہے، ادھر امام کائنات آئے نے، نبی علیہ السلام نے او دی سارے دے جناب جتنی بھی اس نے محنت کیتی ہے سارے تے پانی پھیرے ہے تے لوگاں نو اسلام دی دعوت دیتی ہے، لوگاں نو اکٹھا کیتا ہے، لوگاں نو بھائی بھائی بنا چھڑے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کم کیتا ہے، ادھر جناب اس بندے نو آگ لگ گئی ہے تے منافقت تے اتر آیا ہے۔ حضرات منافقت تے کیوں اترے ہے؟ اس نے دین اسلام نو اپنے سینے نال نہیں لگایا، آیا ہے آ کے اسلام دا کلمہ پڑھیا سو، لیکن کلمہ دلوں نہیں پڑھیا، دلوں اتوں کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو مسلمان کہندا پھر رہے۔ حضرات دو قبیلے اندر دوبارہ اس نے جھگڑے کروانے شروع کیتے نے، انصار اور مہاجرین دے درمیان اس نے اپنی منافقت دے ذریعے جناب بہت سارے جال بچھائے نے۔ اس عبداللہ بن ابن سلول نے اتنا کچھ کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے ہوندیاں اس نے جناب اوس اور خزرج اندر دوبارہ لڑائی پوائی ہے۔ یہ لوگ گالی گلوچ ہوئے نے، ایک دوسرے نو مارن تک گئے نے، ڈنڈے اور سوٹے نکلے نے۔ درمیان اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہو گئے اور امام کائنات نے فرمایا، او صحابہ، او میرے ماننے والوں، لا الہ الا اللہ اس واسطے تو نہیں پڑھیا ایک دوسرے دا گریبان پکڑ لیا جائے، لا الہ الا اللہ اس واسطے تو نہیں پڑھیا کہ ایک دوسرے نو گالیاں جناب دتیاں جان، لا الہ الا اللہ اس واسطے تو نہیں پڑھیا ایک دوسرے دا سی دشمن بن جائیے۔ امام کائنات فرماندے نے تسی رب دے قرآن نو ہونے نال تماشا بنا لیا ہے، تسی میرے فرمان نو ہونے نال تماشا بنا لیا ہے، اور میں تواڈے اندر موجود ہاں، تسی آپس اندر لڑائیاں کردے پھر دے ہو، تسی آپس اندر جھگڑے کردے پھر دے ہو۔ آئیے نظرات جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی، اس تو پچھلی آیت بھی پڑھی ہے نا، وہ دے اندر بھی رب العالمین نے اس سے بعد دا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ دو جماعتاں آپس اندر لڑ پین پھر کرنا کیے نہ دوہاں دے درمیان تسی سلو کروانی ہے۔ حضرات میں تھوڑی جی توجہ لینا چاہنا، رب العالمین نے فرمایا دو گروہ لڑ پین، دو جماعتاں لڑ پین، دو بڑیاں برادریاں، دو خاندان لڑ پین، انہاں دے درمیان سلو کروا دیا جے، اگر سلو کر لیں تو ٹھیک ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک بغاوت کرے، پیچھے ہٹنا چاہے، سلو نہ کرے، جناب عداوت نہ چھوڑے، دشمنی نہ چھوڑے، لڑائی اور جھگڑا نہ چھوڑے، رب العالمین دا قرآن کہندا ہے او دے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس نے لڑائی کرو، جھگڑا کرو، لڑائی کرنی پہ جائے، جھگڑا کرنا پہ جائے، جھگڑا کر کے اس نو صلح تے آمادہ کرنا ہوئے گا۔ اور لوگوں اگر صلح نو دیکھنا چاہندے ہو، اگر صلح دی اہمیت نو دیکھنا چاہندے ہو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر صلح کرانی پہ جائے، دو بھائیاں اندر صلح کروانی پہ جائے، انجھتے امام کائنات نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، قرآن منع کردہ ہے جھوٹ دے نزدیک نہ جایا جائے۔ حدیث مصطفیٰ اندر امام کائنات فرماندے نے جہاں جھوٹ چھوڑ دے گا میں محمد رسول اللہ جنت اندر کر لے کے دیاں گا، جھوٹ دے نزدیک نہیں جانا۔ ادھر امام کائنات کی فرما رہے نے اگر صلح کروانی پہ جائے، صلح دے اندر اگر جھوٹ دا سہارا بھی لینا پہ جائے، میں محمد الرسول اللہ اجازت دے رہے ہیں، اس قرآن نے اجازت دیتی ہے، حدیث مصطفیٰ نے اجازت دیتی ہے، دو بھائیاں نو اکٹھا کرنا ہے، انہاں دے درمیان جناب پیار محبت اور سلوک نو بڑھانا ہے، انہاں دے درمیان اندر آ کے جھوٹ بول سکتے ہو، اس جھوٹ دی وجہ نال تانوں گناہ نہیں ملے گا۔ حضرات ایتھے بھی اگر سمجھنا آئے نا، ذرا دیکھیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے لوگوں ساری زندگی اندر
ایک ایسا کم ہے جڑا نہیں کیتا، کیڑا کم جڑا اسی روزانہ شاید کر لئیے اور نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا، کیڑا کم؟ امام کائنات نے ساری زندگی جماعت تو بغیر نماز ادا نہیں کیتی، ساری زندگی لوگوں صرف 2 موقع ایسے نے جتھے امام کائنات صف اول سے نہیں آئے، 2 موقع ایسے نے جنہ موقعوں تے نبی علیہ السلام پیچھے رہنے۔ حضرات میں دسنا چاہنا اتفاق کتنا زیادہ ہمیں، اتحاد کتنا زیادہ ہمیں، اگر نماز بھی جان دیے تو چلی جائے، اتحاد نہیں جانا چاہیے۔ آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناب قبیلہ ہے، او دے اندر کچھ جھگڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا، آقا علیہ السلام چل دے اس قبیلے اندر گئے نے، انہاں لوگاں نو نبی علیہ السلام نے اکٹھا فرما کے آقا علیہ السلام نے انہاں لوگاں دے درمیان بات چیت کر کے او دی بھی گل سنی ہے، دونوں نو ٹھنڈا کیتا ہے، دونوں دی سلو کروائی ہے، اور سلو کرواندے معاملات طے کردے اتنی دیر ہو گئی کہ ظہر دا وقت ہو گیا۔ امام کائنات نو پتہ چل گیا ظہر دا وقت ہو گیا ہے، لیکن سلو دی خاطر، اتفاق دی خاطر، اتحاد دی خاطر، لڑائی ختم کرن دی خاطر، جھگڑا ختم کرن دی خاطر امام کائنات نے لوگوں زندگی اندر پہلی مرتبہ نماز نو ترک کیتا ہے، نماز نو انہا بھی ترک نہیں کیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی تے آئے نے دیکھیا نبی علیہ السلام آ نہیں رہے، وقت گزردہ جا رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف آج پہلی مرتبہ مصلی رسول تے کھڑے ہوئے نے، جماعت شروع کیتی ہے، نبی علیہ السلام آ کے پچھلی صف اندر شامل ہوئے نے۔ اور لوگوں میں دسنا چاہنا جس نبی نو نماز محبوب ہے، جڑا نبی بیماری دی حالت اندر بھی 2 بندیاں دا آسرا لے کے آ رہی اسی مسجد وال، اور لوگوں او نبی جڑا نبی فوت ہون لگیا اپنی زبان تو جملہ نکال رہا سی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں مر جایا جے نماز نہ چھڑیا جے، وہ ایسے الفاظ امام کائنات دے، سانس نکل نہیں رہا، آواز نکل نہیں رہا۔ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے امام کائنات دے ہوٹ حرکت کر رہے سن، میں نزدیک ہو کے سنیا کہ امام کائنات کوئی چیز منگدے ہونگے۔ سیدہ عائشہ فرما دی نے امام کائنات دی آواز مدھم ہوندی جا رہی سی، آواز ختم ہوندی جا رہی سی، لیکن ایک جملہ سی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگوں نماز دا خیال رکھے آجے، نماز کدے ضائع نہ کر بیٹھے آجے۔ امام کائنات تے اونے کہ فوت ہوندیاں واری بھی نماز 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 کہہ گئے نے، وہ لوگ او نبی اج سلو اندر بیٹھا ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، سلو نو چھوڑیا نہیں ہے، سلو کرا کے اٹھے نے، بعد اندر آ کے جماعت اندر شامل ہوئے نے۔ اگر ہون بھی سمجھ نہ آئے کہ سانو آپس اندر محبت رکھنی چاہیے، آپس اندر پیار رکھنا چاہیے، ہاں جی الفت ہونی چاہیے، اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات نے دسے ہے مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ یار اگر ایسے ہی گالتے اسی غور کر لئیے نا، اللہ دی قسم کدے پھر میری زبان تو گالی نہیں نکلے گی، میں کدے کسی نے پھر مندہ نہیں کہوں گا، کسی دے بارے اندر برا نہیں سوچاں گا۔ آئیے امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم مسلمان وہ ہے جدے ہاتھ تو دوسرے بندے نو تکلیف نہ پہنچے، جدی زبان تو دوسرے بندے نو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرات میں بھی سوچاں، اج تو بھی سوچ لے، میری زبان تو کنے لوگ تنگ نے، صرف میری زبان دے کڑوے پن دی وجہ نال کتنے لوگ نے جڑے میری وجہ تو گلی چھوڑ جاندے نے۔ ہو سکتا ہے اتھے نہ ہوئے کوئی آدمی ایسا، لیکن میرے ماحول اندر، میرے معاشرے اندر، میری برادری اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں موجود نے کہ انہاں دی سختی دی وجہ نال، انہاں دی زبان دی وجہ نال، انہاں دی اخلاق اور کردار دی وجہ نال لوگ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یار اس بندے دے کولوں ہو کے لنگ جائیے۔ سلام کرنا دور دی بات ہے، سلام کرنا بہت دور دی بات ہے۔ آئیے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جدے ہاتھ تو کسی نو تکلیف پہنچے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جدی زبان تو تکلیف پہنچ جائے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لوگوں مسلمانی واسطے، ایمان واسطے، اسلام واسطے، قرآن نو سینے نال لان واسطے یہ بات ضروری ہے کہ میرے دل اندر میرے بھائی دی محبت موجود ہے، میری ماں دی محبت موجود ہے، میرے باپ دی محبت موجود ہے، بیوی دی محبت موجود ہے، بچیاں دی محبت موجود ہے۔ میں تھوڑے ماحول اندر تے نہیں، لیکن میرے معاشرے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے۔ پوچھو نا یار تیرے ابے دا کی حال ہے؟ قاری صاحب سچی دساں میں بس اس گلی کدے گیا ہی نہیں جس گلی میرا والد رہندا ہے۔ استغفر اللہ۔ او یارو جس ماں نے جگر دا خون نچوڑ کے تینوں پلا کے بڑا اور جوان کیتا ہے، آج اس ماں تو دور ہے۔ کیا آیا صلہ رحمی اس بات دا نام ہے؟ وہ جی میں انہوں تنگ کر دینا۔ آئیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو بندہ آیا ہے، آگے کہنے لگا اللہ دے نبی میں رشتہ دارنا چنگا سلوک کرنا وہ میرے تو پرہ جاندے نے، میں انہوں دے نیڑے ہونا دور ہوندے نے، میں گلے لانا وہ میں انہوں پرہ کر دینے، میں انہوں اتفاق کرنا میرے لڑائی جھگڑا کر دینے۔ آقا جی ہون دسو میں کی کراں؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بات دا نام صلہ رحمی ہے۔ وہ لوگوں میں نے کوئی ہس کے بلاوے میں بھی ہس کے بلا لواں، ایک آدھی صلہ رحمی جی نو جی تے ہر کوئی کردا ہے جی، کون نہیں کردا جی نو جی؟ اگر ایک جانور اندر رحم ہوئے نا دوسرے جانوروں دے کول آگے کھڑے ہوندے نے، یہ تو جانور بھی کر لیندے نے، میرا کوئی بڑا کمال تے کوئی نہیں نا، پھر میرا کوئی کمال نہیں۔ کمال اس وقت ہوئے گا جس وقت بہن بھائی ماں باپ دور ہٹان انسان نزدیک جائے، صلح رکھے، اتفاق رکھے، اتحاد رکھے، دور نہ جائے، اس بات کا نام مسلمانی اور ایمان ہے۔ اور آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ وہ امام کائنات ایک مرتبہ سادہ لفظ اندر بات کر دینا سی نہ منیے ساڑھا ایمان نہیں۔ امام کائنات نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے آکھیا اس بندے اندر کوئی ایمان نہیں۔ آقا جی کون؟ فرمایا جس دے ہاتھ دی وجہ تو، جدی زبان دی وجہ تو، جدی اخلاق اور کردار دی وجہ تو، جدی عادتاں دی وجہ تو دوسرا آدمی محفوظ نہ رہ سکے، انسان دور پجدا ہے، اس تو ایسا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کس نے فرمایا؟ میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا، 3 مرتبہ قسم اٹھائی امام کائنات نے۔ اچھا 2 آیتاں میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں نے، صرف سمجھان دی کوشش کراں گا شاید کہ سمجھ آ جائے۔ پہلی آیت اے سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 9 ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ رب العزت نے 2 جماعتاں ذکر کیتا ہے، 2 جماعتاں دا، 2 جتھیاں دا ذکر کیتا ہے، انہاں اندر لڑائی ہو جائے صلح کرا دیو۔ آگے کی فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس اندر پائی نے، اگر 2 مومن لوگاں دی آپس اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے فرمایا صلح کروایا جے۔ آگے کی فرمایا واتقوا اللہ، صلح کرواؤ، صلح کرواؤ۔ یہ دے اندر بہت بڑی تاکید ہے، سمجھاواں وہ ہے واتقوا اللہ، اور رب کو لو ڈر جاؤ تے صلح کرا دیا جے۔ رب دا قرآن شاہد ہے، آیت نمبر 9 اٹھاؤ۔ بہت بڑی لڑائی ہے، جتھے دی لڑائی، گروہ دی لڑائی، پوری جماعت دی لڑائی، چھوٹی لڑائی نہیں، چھوٹی لڑائی نہیں۔ او دے اندر اللہ نے نہیں آکھیا کہ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، رب دا قرآن گواہ جے۔ لیکن جو 2 مومنہ دی آپ سے لڑائی دا جھگڑے دی باری آئی نا، وہ تھے رب نے فرمایا آیت نمبر 10 سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لینا، اللہ اتھے فرماندے نے واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جائے جے۔ شاید تو سمجھ نہیں آئی۔ اگر 2 گروہ اندر لڑائی ہوئے گی نا، 2 فرقے اندر لڑائی ہوئے گی، 2 جماعتیں اندر لڑائی ہوئے گی،
لوگ خود بخود ڈر جان گے یار ہو سکتا ہے اس لڑائی دا شکار اسی نہ ہو جائیے، اس لڑائی اندر اس فتنے دا اس فتنے دی لپیٹ اندر اسی نہ آ جائیے۔ ہر آدمی بڑھے گا چلو یار انہوں اندر شامل ہو جاؤ، انہوں اندر شامل ہو کے انہوں دی جناب علیگ سلیج ختم کرو، انہوں دی شروع کروا دیو۔ لیکن جس وقت دو بھائیاں دا معاملہ ہو جائے اسی سمجھنے خیر یار بھائی نہیں مل جاندے، اسی اس بات کو اہمیت نہیں دیں، اور تاں رب نے آکھیا رب کو ڈرو انہاں درمیان صلح کرواؤ۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا عمل میں تھوڑے سامنے رکھے ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز دی پرواہ نہیں کی تھی، صلح نو زیادہ اہمیت دیتی ہے، صلح دی زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اور آئیے حضرات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری صحیح مسلم اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم بعضا۔ امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے لوگو آپس اندر محبت رکھے آجے، آپس اندر پیار رکھے آجے، اے محبت دا دامن نہیں چھوڑنا، الفت دا دامن نہیں چھوڑنا، پیار دا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایتھے ماں تو بیٹا ناراض ہے کدے واپس نہیں آیا، ایتھے جناب میاں بیوی تو ناراض ہے طلاق تک معاملہ چلا گیا ہے، یا کروں باہر نکلے ہے 10 سال تک کر نہیں آیا، بچے دی فکر کوئی نہیں، بچی دی فکر کوئی نہیں، بیوی دی فکر کوئی نہیں، ماں دی فکر کوئی نہیں، باپ دی فکر کوئی نہیں، میرا دل سخت ہو چکے ہے۔ اور رب العالمین دا قرآن تے کہندا ہے جس بندے دا دل مومن ہے، جس بندے دا دل مومن او بندہ مومن ہے۔ اگر دل اندر نرمی کوئی نہیں، دل اندر پیار اور محبت کوئی نہیں، دل اندر جناب رحم کوئی نہیں، ایسا بندہ لوگو رب دے کاغذاں اندر حقیقی معنیات مسلمان اور مومن کوئی نہیں۔ حضرات اگر تسی سمجھنا چاہو میں سمجھانا چاہنا، اے جڑی سورہ حجرات دی میں آیات پڑھیاں نے، اس تو پیچھے سورہ فتح، اس تو پیچھے سورہ محمد، سورہ محمد نو اٹھا لینا، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 دا مطالعہ کر کے دیکھ لینا، ہوش ٹھکانے تے آ جائے گا۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، وہ لوگو آپس اندر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر آپس اندر پیار اور محبت نہیں رکھو گے، اگر آپس اندر الفت نہیں رکھو گے، اگر آپس اندر بھائی چارہ نہیں ہوئے گا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرمایا، امام کائنات دی سنا دیو انہا لوگانو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے لیکن کردار بدلیا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے لیکن تبدیلی کوئی نہیں آئی میری زندگی اندر، محمد الرسول اللہ دا اقرار کیتا ہے لیکن جناب میری عادتاں ہوئیوں نے، میرا اخلاق میرا کردار ہوئی ہے۔ آئیے لوگ رب دا قرآن پڑھئے نا، رب کہندہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد بھی تیری اگر پھون پھانے جاندی، لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد بھی تیرا وڈیرا پن اگر ختم نہیں ہویا، لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد بھی اگر تیری آکڑ نہیں گئی، نانا مولانا میں ساری زندگی اپنی ماں دے سامنے نہیں جانا، ساری زندگی میں اپنے باپ دے سامنے نہیں جانا، ساری زندگی میں فلاں آدمی دے سامنے آمنے سامنے نہیں ہونا، میں تے سلام لے کے راضی نہیں، میں تے او دا چہرہ بیک کے راضی نہیں، اگر بول تیرے نے تے چھوڑ دیجئے، آئیے پیار اور محبت والا جائیے، کیونکہ رب فرماندہ ہے اگر لڑائی جھگڑے تے لگے رہو گے، پڑھو رب دا قرآن سورہ محمد آیت نمبر 22، فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اپنے کرتوتاں تو باز نہ ہوگے، اگر اپنے اخلاق نو تبدیل نہ کرو گے، فساد اندر چلے جاؤ گے، لڑائیاں اندر تسی جناب آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رحم دے رشتے توڑ دیو گے، رشتہ داریاں ختم کر دیو گے۔ آئیے لوگو اگلی آیت سننا، رب العالمین فرما رہے نے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وأعمی ابصارہم، رب العالمین فرما رہے نے لوگو اگر لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد بھی تواڈی پچھلی پرانی عادت ختم نہ ہوئے گی، یاد رکھو ایسے لوگاں تے رب دی لعنت برس جائے گی، رب دی لعنت برسے گی۔ یارو لا الہ الا اللہ بھی پڑھیے،
محمد الرسول اللہ بھی پڑھیے، نماز بھی پڑھ لئیے، روزہ بھی رکھیے، حج بھی کریے، زکوٰۃ بھی دئیے، صدقہ و خیرات بھی کریے، مسجد نو آباد بھی کریے، لیکن اگر صلہ رحمی نہ ہوئے تو رب دی لعنت پہ جائے، دسو ان اعمال دا کوئی فائدہ ہے؟ ان اعمال دا کوئی فائدہ ہے؟ اور رب دے راہ اندر لکھوں خرچ کرن دا پھر کیا فائدہ؟ رب دی رحمت ملنی چاہیے نا، رب دی رحمت ملنی چاہیے۔ اگر بدلے اندر لعنت مل جائے، اسی کہنے یار فلاں بندے دی لعنت تو بچیا جائے، کدے وہ بندہ پھٹکار نہ پا دے، لعنت نہ پا دے، یار وہ تو ایک بندہ عام ہے، ہو سکتا ہے نمازی بھی نہ ہوئے، اس بندے دی لعنت تو ڈر دے ہو تو رب دی لعنت وہ دی کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں رب دی لعنت دی۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم، دنیا اندر ان لوگاں تے میں لعنت کراں گا، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھا دیاں گا۔ آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنا کے بات آگے چلائیے۔ اس فرمان تو اینج لگدا ہے لوگوں جس بندے دے دل اندر رحم نہ ہوئے، رشتہ داری دا لحاظ پاس اور خیال نہ ہوئے، اس بندے دی دنیا بھی برباد، اس بندے دی قبر بھی برباد، اس بندے دی آخرت بھی برباد۔ اگر ہون بھی سمجھ نہ آئے پھر میری اور تیری قسمت ہی ہے۔ آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کائنات فرماندے نے لوگو جڑی میں گل کرن لگا اے گل میری نہیں، الفاظ امام کائنات دے، اور امام کائنات نے فرمایا لوگو جڑی بات میں کرن لگا اے بات رب العالمین دیے، رب العالمین نے آسمانہ تو ڈائریکٹ آواز ماری ہے، ڈائریکٹ آواز ماری ہے، رب نے آپ آواز مار کے آکھے حدیث قدسی بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ حدیث دی ساریاں کتاباں اندر روایت اور حدیث مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین فرماندے نے کہ میں رحمان ہاں، میں رحیم ہاں، میں لفظ رحمان نو رحم اندروں کڈے آئے، لفظ رحیم نو میں رحم اندروں کڈے آئے، رحم دا معنی رشتہ داری، اور رب دے الفاظ نے لوگو ہاتھ جوڑ کے کہاں گا رب دے لفظاں دا ذرا حیا کرے آجے، رب دے لفظاں نو خالی نہ سمجھے آجے، رب دے لفظاں نو ہوڑا نہ سمجھے آجے، اے بڑے وزنی الفاظ نے رب العالمین دے۔ اللہ نے فرمایا جڑا بندہ، میں ہن رب نے فیصلہ کر لیا جڑا بندہ رحم نو جوڑ کے رکھے گا، رشتہ داری نو جوڑ کے رکھے گا، میں اس بندے نو جوڑ دیاں گا۔ میں اس بات دا ذکر لوگوں پہلے بھی کر چکے ہاں، انسان کو مال نہ ہوئے، رشتہ داری ہوئے، انسان نو پریشانی نہیں آن لگی، سر درد بھی ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جاندے نے، محلے دار آ جاندے نے، جناب چاچیاں دے جناب مامیاں دے سارے اکٹھے ہو جاندے نے، بندہ صرف چلدا چلدا گر جائے سارے لوگ اس دی مدد واسطے امداد واسطے اکٹھے ہو جاندے نے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو میرے کول مال بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، لیکن آکڑ اتنی ہوئے کہ ہر بندہ میرے تو جناب دور ہوئے، پریشان ہوئے، میں اگر بیماری اندر بھی چلا جاواں گا پھر میرے نال کوئی سلام لینا واسطے بھی راضی نہیں ہوئے گا۔ لوگوں عزت ملے گی رشتہ داری دے نال، جناب دولت ملے گی رشتہ داری دے نال، امداد ملے گی رشتہ داری دے نال، رب دی رحمت ملے گی رشتہ داری دے نال، رب دی برکت ملے گی رشتہ داری دے نال، حفاظت ملے گی تو رشتہ داری دے نال۔ اگر رشتہ داراں نال اچھا سلوک نہیں ہوئے گا کل نو کو تیرے نزدیک نہیں آن لگا۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں رب العالمین نے خود اعلان کیتا ہے میرا نام رحمان ہے، میرا نام رحیم ہے، میں رحمان اور رحیم نو لفظ رحم اندروں نکالے آئے، لفظ رحم دا معنی رشتہ داری ہے۔ ہن رب دا اگلا اعلان سنو، رب دا اگلا فرمان سنو، رب العالمین دا اگلا فیصلہ سن لیجئے اور حضرات غور کیجئے، میں کتنے پانی اندر ہاں، میں میرے اندر کتنی مسلمانی ہے، لا الہ الا اللہ دا اثر میرے اندر کتنا کو موجود ہے، آیا میں محمد الرسول اللہ تقاضے پورے کردہ پہ یا نہیں؟ رب نے فرمایا جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑے گا میں اس بندے نو بن دیاں گا، میں اس بندے نو جوڑ دیاں گا، اس بندے نو دنیا اندر پریشانی کوئی نہیں ہوئے گی۔ اور امام کائنات فرماندے نے رب العالمین نے خود اعلان فرمایا جڑا بندہ دنیا اندر رشتہ داری نو توڑ دے گا اس بندے نے
رشتے داری نو نہیں توڑیا، اس نے میرے رحمان لفظ نو توڑیا ہے، اس نے میرے نام رحیم نو توڑیا ہے۔ جڑا میرے رحمان دے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، میں اس بندے دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیاں گا۔ اگر اے لفظ بھی میری سمجھ اندر نہ آن، تیری سمجھ اندر نہ آن، پھر قسمت دا رونا ہی رویا جا سکتا ہے۔ بس اگر میں ہون بھی ظلم تو نہ باز نہ آواں، تو بھی ہون بھی ظلم تو باز نہ آئیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھے ہے نا؟ جی بولیے ذرا، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے نا؟ اللہ نے ایمان دی دولت عطا کیتی ہے نا؟ یارو جس بندے اندر ایمان ہوئے بندہ ظالم نہیں ہوندا، جدے اندر ایمان ہوئے بندہ ظالم نہیں ہوندا۔ اگر ظلم آ جائے اٹھائیے، جڑی دلائل میں پیش کیتے ہیں انہیں دلائل کو اکٹھا کیجئے، اپنے سامنے رکھیے، ایک منٹ واسطے بیٹھ کے سوچئے تو صحیح، مسلمانی رہے گی، ایمان رہے گا۔ آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو ایک بندے نے آ کے سوال کی تھا، آقا جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہاں تو بڑھ کے کوئی چنگا عمل ہے گا؟ سوال دی اہمیت ہے یا نہیں؟ سوال چھوٹا نہیں ہے، سوال بہت بڑا ہے۔ نماز تو بڑا عمل، روزے تو بڑا عمل، زکوٰۃ تو بڑا عمل، حج تو بڑا عمل، آیا کوئی عمل ہے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لڑے ہوئے بھائیاں نو آپس اندر ملا دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اس تو بڑا عمل ہے۔ اسی کہنا ٹھیک ہے، لڑن دے مرن دے پراں دفع ہونا، آپے کیسو کیسی ہون گے نا، جدو روپیہ نہیں ہوئے گا آپے سکون کر کے بہ جان گے، ٹھنڈے ہو جان گے آپے۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو پسند نہیں کیتا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ او میرے صحابہ، کوئی بندہ ظالم ہوئے ان دی بھی مدد کرے آجے، کوئی بندہ مظلوم ہوئے ان دی بھی مدد کرے آجے۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ دے نبی پتہ لگ گیا جس بندے تے ظلم ہو رہا ہے او دا ساتھ دیو، ظلم نو ختم کرو۔ مظلوم دی مدد کرن دی سمجھ آگی، ظالم دی مدد کیویں کریے؟ ہن اگلے الفاظ سن کے نا اور سمجھ کے اللہ مینوں اور تینوں سمجھن دی توفیق عطا کرے۔ اگلے الفاظ ذرا سمجھ کے پھر عمل کر کے دیکھے آجے، یا اتنا سوچ لے آجے، آیا جس بندے اندر اے چیز نہیں، جس بندے اندر اے چیز نہیں، آیا وہ بندہ مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جڑا مظلوم ہے او دے تو ظلم پاسے کرو گی، او دی مدد ہو جائے گی۔ صحابہ تھوڑی گل چنگی ہے، تھوڑی گل ٹھیک ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ سمجھانا چاہنا، جڑا ظالم ہے او دی بھی مدد کرو۔ آقا جی ظالم دی مدد کیویں کریے؟ اگر ظالم دوسرے نو تھپڑ مار رہا ہے، اگر ظالم دوسرے نو گالی دے رہا ہے، او دے نال کھڑے ہو کے دوسرے نو گالی دئیے، تھپڑ ماریے؟ نا نا نا، امام کائنات فرماندے نے، او دے ہاتھ تو پکڑ لو، انہوں ظلم نہ کرن دیو، او دے ہاتھ تو پکڑ لو، انہوں ظلم نہ کرن دیو۔ اتنی بات کر کے امام کائنات نے رب دے قرآن دی آیت پڑھی، فرمایا دیکھو لوگو، اس رب العالمین دے احسان نو یاد کرو۔ آپس اندر تسی دشمن سو، رب نے تانوں پائی پائی بنایا، تسی جہنم دے دروازے تے کھڑے سو، تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو، رب نے میری وجہ تو تانوں جہنم تو دور فرمایا۔ امام کائنات نے مینوں یہ دسو، ظلم سکھایا ہے یا نرمی سکھائی ہے؟ نرمی سکھائی ہے۔ امام کائنات نے لڑائی اور جھگڑا سکھایا ہے یا سلو سکھائی ہے؟ سلو سکھائی ہے۔ رشتہ داری نو توڑنا سکھایا ہے یا جوڑنا سکھایا ہے؟ جوڑنا سکھایا ہے۔ امام کائنات نے رب دے قرآن دی آیت پڑھی، دا کی مطلب ہے بھلا؟ تسی جہنم دے دروازے تے کھڑے سو، رب نے میری وجہ تو تھانوں لڑائی تو جھگڑے تو فسادات تو دور کیتا ہے، رشتہ داری جوڑن والے پاسے لایا ہے۔ تے ہن آپے سمجھ لیا جے، اشارہ کافی انشاءاللہ، اشارہ انشاءاللہ کافی، کہ اگر ساڈے اندر رحم آئے گا، اسی اگر ظالم بناں گے تو رب دی کدے رحمت نہیں آئے گی۔ یار افسوس انہاں لوگاں تے جڑے والدین نال ظلم کرن تو باز نہیں آندے، کتنا افسوس ہے۔
میں اگر وہ ساری آیات تھوڑے سامنے رکھا نا، اللہ دی قسم اتنا وقت ہی نہیں کو صرف آیات کو بیان کیتا جائے. اگر میاں اور بیوی درمیان جھگڑا ہوئے رب دے قرآن اندر رہتا ہے موجود میں صلح کرواؤ. ادھر بھی حاکم بنا لو، ادھر بھی بلا لو، نہ دونوں بٹھا کے سمجھاؤ. اگر کوئی بات ہے سن رفع دفع کرو اور صلح کرا دو. گھر بسا دیو، اجاڑو نہیں. میں کیڑی بات دی مثال دیواں؟ امام کائنات علیہ السلام دے سامنے ایک آدمی آ گیا ہے. لوگوں کوئی مسئلہ اٹھا لو، امام کائنات نے کسی بندے دا گریبان نہیں پکڑیا. صرف ایک موقع تے نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہویا ہے. آقا اٹھے نے اپنی جگہ تو آگے بڑے نے، نوجوان دا جا کے گریبان پکڑیا اور جھنجھوڑیا اور فرمایا تو اور تیرا جتنا مال ہے سارے دا سارا تیرے باپ دا ہے. تم ہی اپنے باپ دا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے. تیرا مال تیرا نہیں، تیرے باپ دا ہے. یعنی نہ سمجھی میرا باپ میرا مال کھا گیا، تیرا مال تو ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے اتنی محبت سکھائی ہے کہ اسی والدین کو دور، بھن بھائیاں کو دور. وہی گل ہے، بس چودھری چودھراٹ، بس اے میرے کپڑے خراب نہ ہو، میرے نیڑے کوئی نہ لگے. ٹھیک ہے تیرے نیڑے کوئی نہیں لگتا، کل نو جو تو مریں گا 10 تیری جناب جنازے نو کندھا کون دے گا؟ بتلاؤ کون اٹھا کے تینوں قبرستان اندر لے کر کے جائے گا؟ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے، میں خود دیکھے خود ایسا آدمی فوت ہو جائے جڑا نرم دل ہوئے، لوگوں درمیان صلح کروانا والا ہوئے، میں دیکھے اس بندے دا جنازہ مثالی جنازہ ہوتا ہے. اپنے پرائے دشمن سجن سارے کوشش کرتے ہیں کہ جائیے یار بندہ چنگا سی، بندہ چنگا سی. لیکن برائیاں تو اسی دور ہٹاں گے تو پھر یہ میں اتنا پڑھ رہا سا تو میرا دل کر رہا سی کر سب میں اگلی آیتاں بھی پڑھ دیاں. اگلی آیتاں اندر کی ہے میں شک پیندا ہے جڑیاں برائیاں تو رب نے منع کیتا ہے، اسی انہاں برائیاں ول وڑے ہوئے ہیں، انہاں برائیاں ول. ہوں دسیا نا سورہ حجرات دی آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کی تھی. آیت نمبر 11 اندر کی ہے کسی دا مذاق نہیں اڑانا، کسی نو تنگ نہیں کرنا، پٹھا نا نہیں لینا. لیکن ساری اوڑ برادری اندر اللہ دے فضل نال شاید ہی کوئی آدمی ہوئے، تلاش کرن دی گل ہے، مثال قائم ہو جائے گی اگر وہ دا پٹھا نام نہ ہویا، نوٹا نہ ہویا. تو ہن اسی فیصلہ کریے، اسی آیا اس قرآن نو سینن لگایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے نا نہ رکھیا جے، لوگاں دا مذاق نہ اڑایا جے، اور رب دے قرآن نے آکھے گالی نہ دیا جے. اسی دوست ملدا بعد اندر پہلے گالی دے گا. ماحول تبدیل ہو چکے نے، تے رب دی رحمت کیویں آئے گی بھائی؟ جس وقت تک اس قرآن نو سینن نہیں لگایا جائے گا. ہو سکتا ہے میری بات کوڑی ہوئے، ہو سکتا ہے میری بات اندر ہن تھوڑی نرمی محسوس نہ ہو رہی ہوئے، لیکن اگر اس قرآن نو سینن لگاؤ گے رب کعبہ دی قسم دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اگر اس قرآن نو سینن نہ لایا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا اندر عزت مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، سارا کچھ بیکار ہے اگر آخرت انسان دی درست اور صحیح نہیں ہوتی. قبر دے حالات سن کے سانوں ڈر لگدا ہوئے گا، اسی ڈر جاندے ہوواں گے، اپنے آنسو بھی بہاندے ہوواں گے. وہ وقتی طور تے آنسو اگر انہاں آنسوؤں نو اپنی زندگی اندر لے کر کے آؤ نا، آنسو نکلے کہ انہیں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ جھوٹا بندہ گل کر دے، سچا بھی نہ ہوئے، جھوٹا آدمی جھوٹا انسان بات کر دے کہ تیرے کمرے اندر سپ وڑے ہے، انسان سردی اندر باہر تو سونے کے کمرے چ نہیں وڑے گا، دیکھے گا بھی نہیں. اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تو ود کے سچا ہو سکتا ہے کوئی؟ امام کائنات نے فرمایا ہے کہ قبر اندر 100 سپ ہوئے گا. بتلائیے سانو قبر دی فکر ہے؟ فکر ہے قبر دی؟ اگر قبر دی فکر ہوندی کم از کم اسی اپنی روزی روٹی والا جڑا ذریعہ ہے وہ تو سیدھا بنا لیندے نا. مینوں امید ہے اس بستی اندر اللہ دے نیک آدمی بھی موجود ہون گے. اور میں کیا کرنا،
میں اپنے علاقے اندر بھی کیا کرنا، اگر اوڑ بچے نے نا صرف ایک عادت دی وجہ تو بچے نے، عادت کیڑی ہے وہ تھوڑی جی نا انہوں اندر رحم دلی ہے، حیا ہے تھوڑا جہا حیا، پتہ کی چل یار بندہ گھر آ گیا ہون جان دے، اللہ دی قسم سب تو بڑی بات جے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے کام واسطے دنیا دا سب تو عظیم انسان اٹھ کے اگلے دے گھر چلا جایا کرتا سی، اسی کہنے نہیں یار میرے نال لڑے ہوئے میں تو سلام کرنا، اور امام کائنات جناب محمد وسلم دی حدیث سنانے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کسے بندے واسطے جائز نہیں کہ 3 راتاں تو زیادہ 3 دناں تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی نال قطع تلقی کر دے، اس نال بولنا چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر 2 بھائی آپس اندر لڑ پے نے، دونوں آ رہے نے، ایک اس سائڈ تو آ رہا ہے ایک اس سائڈ تو آ رہا ہے، تے 3 دنوں تو اوپر کام چلا گیا ہے، ایک دا دل کردا ہے چلو صلح کر لواں، چلو جی لڑائی جھگڑا ختم کر دئیے، یہ بندہ سلام کر لیندا ہے انہوں السلام علیکم، دوسرا جواب نہیں دیندا، منہ ونگا کر کے پرا چلا جاندا ہے، حدیث دے الفاظ نے میرے الفظ نہیں امام کائنات نے فرمایا جس نے سلام اندر پہل کی تھی رب العالمین اے دے عمل اندر اے دے نام اعمال اندر رب العالمین ثواب لکھ دے نے، اور جڑا اس بندے دا گناہ ہوندا ہے رب اسے بندے تے پا چھڑ دے نے، جڑا بندہ جس بندے نے سلام دا جواب نہ دیتا، صلح نو قبول نہیں کیتا، ایویں منہ ونگا کر کے آپس اندر اپنے اندر بڑا چودھری بنیا پھردا ہے تے تکبر اندر پھردا ہے، اس نے سلام دا جواب نہیں دیتا، اس نے صلح نو اہمیت نہیں دیتی، اپنے بھائی دی بات اس نے اہمیت نہیں دیتی، چھوٹی جی گل ہے السلام علیکم بھائی جان چل یار صلح کر لئیے لڑائی جھگڑا ختم کر دئیے، انہیں اس گل نو کچھ جانیا ہی نہیں۔ امام کائنات فرماتے ہیں ساری لڑائی سارے جھگڑے دا گناہ اس بندے دے نام اعمال اندر لکھیا جائے گا جڑا بندہ آکڑ اندر رہندا ہے، آکڑ مغروری تکبر پن وڈیائی چودراہٹ نمبرداری میری ختم ہوئے گی تو میرے اعمال بھی درست ہون گے نا، اگر میں سمجھا میں سب تو بڑا میں سب تو چنگا، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو پوچھا سی نا دس دنیا کے جی، کہنے لگا اللہ دے نبی ساری دنیا کسے کام دی نہیں نکمی اور گندی ہے، آقا فرمانے اس بندے اندر کوئی ایمان نہیں ہے بندہ جہنمی ہے۔ دوسرے آدمی کو پوچھا ہاں بھی تو دس دنیا کے جی، کہنے لگا اللہ دے نبی ادھی دنیا چنگی ہے تے ادھی گندی ہے، آقا فرمانے اس بندے دا اپنا عمل ہے، یہ ادھے نال چنگا سلوک کردا ہے ادھے نال گندا سلوک کردا ہے، جیڑی سوچ جیڑا فکر جیڑا عمل دنیا نو بھی ہو جائے سمجھدا ہے۔ ایک تیسرے بندے کو اللہ دے نبی نے پوچھا بتا ذرا دنیا دے بارے تیرا کی خیال ہے، کہنے لگا اللہ دے نبی دنیا ساری دی ساری چنگی، نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور فرمایا بندہ جے اصل مومن اصل مسلمان، لیکن میری بدگمانی ختم نہیں ہوندی، اللہ دی قسم اے رب دے قرآن نے آکھیا آیت نمبر 12 اندر آکھیا کہ برا گمان نہ کرو، اگر انہاں آیتاں تو بندہ پچھوں ٹور پوے 12 11 اینا 2 آیتاں دا مطالعہ کر لو پتہ لگ جائے گا کہ لڑائی ہوندی کیوں ہے، جھگڑا ہوندا کیوں ہے، ایسے وجہ تو میں گندا کہاں گا فلاں دا منہ ویکھ یار نک ویکھ یار او دی چال ویکھ او دی ٹور ویکھ، اور آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے نو آکھے ادھر ویکھ ذرا میرے وال غور کریا جی ادھر ویکھ، صرف آنکھ دا اشارہ کیتا ہے زبان چو لفظ بھی نہیں کڈیا این اشارہ کیتا ادھر ویکھے نا ذرا ایک باری، امام کائنات فرماندے نے قیامت دن رب کھڑا کر کے دا بھی حساب لے کے دے گا، یہ بھی حساب لے کے دے گا، ساری لڑائی جھگڑا ہاں جی پھر سال تک بول چال کوئی نہیں، ہاں جی اسی رشتہ داری نو کچھ سمجھدے ہی کوئی نہیں، کوئی گھر آ جائے اسی اپنی آکڑ اندر اپنی مغروری اندر ہیں نہ جی نہ چلے جاؤ میں صلح کرنی کوئی نہیں، مر جاواں گا صلح نہیں کردا۔ حضرات یہ وہ چیزاں نے اور وہ بریاں چیزاں نے جڑی ساڈے اندر ہونیاں نہیں چاہیے لیکن ہیں موجود نے ساڈے اندر چیزیں، خدا را ان چیزوں نو دور کرو، محبت لے کے آئیے الفت لے کے آئیے پیار لے کے آئیے، وہ لوگوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہوندا ہے پورے مومنہ دی مثال، فرمایا صرف ایک جسم وہ تیرے نال تو اکھ چنگی ہے
وہ انسان تیرے نال اکھ چنگی ہے، اگر پاؤں اندر کانٹا لگ جائے اکھ اندروں آنسو نکلے گا، اس ایک انگلی نو درد ہوئے اکھ اندروں آنسو نکلے گا۔ امام کائنات فرمانے نے کہ ایک مومن انسان نو انسان دے جسم ورگا ہونا چاہیے۔ اگر سر درد ہے، سر درد دی وجہ تو پورا جسم تڑپے گا، بخار اندر جلے گا، سڑے گا۔ ساڑی حالت کی ہے، کوئی مرد ہے تے مر جائے، اسی پانی دا کوٹ بھی نہیں پوچھنا، حقیقت بات ہے۔ ساڑے اتنے جناب دل سخت ہو چکے نے۔ ہن دسو اسی حدیث نو سوچو کہ جڑا بندہ رحم کردے ہوئے، رشتہ داری دا خیال رکھدے ہوئے رشتہ داریاں نو جوڑے گا، توڑے گا نہیں، رب انہوں جوڑے گا۔ تے جڑا بندہ رشتہ داری دا لحاظ نہیں رکھدا، جدے اندر پیار اور محبت کوئی نہیں، رب آپ کہندا ہے اسے میں ایسے ٹوٹے ٹوٹے کراں گا کہ دنیا دیکھ دی رہ جائے گی۔ بتلائیے اگر میرے تے مصیبت ہے، میرے تے پریشانی ہے، اگر میرے نزدیک کوئی نہیں آ رہا، بتلائیے پھر میرا اعمال کیسے نہیں؟ پھر میں نے سوچنا چاہیے، میں نے اپنے گریبان اندر جھانکنا چاہیے کہ میرا کردار لوگوں نال اچھا نہیں، اس واسطے لوگ میرے نزدیک نہیں آندے۔ میں مصائب دا شکار ہاں اس واسطے ہاں کہ میں جناب میرا کردار لوگوں نال اچھا نہیں۔ اچھا یار، یہ اثر بہت بڑا جے، بہت بڑا اثر جے۔ اگر تھوڑا اخلاق اچھا ہوئے گا نا، اللہ دی قسم بچہ بچہ تھوڑے نال سلام لین نو ترسے گا۔ لیکن جب نرمی تیرے اندر نہیں، تیری ماں بھی تین ویکھن واسطے راضی نہیں، تیرا باپ بھی تین ویکھن واسطے راضی نہیں ہوئے گا، تیرے رشتہ دار، تیرے بیوی بچے بھی کہیں گے، گھر اندر آئیں گا، بچے باہر نکل جان گے، نس جان گے۔ میرے ماحول اور معاشرے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک آدمی نا گالاں کڈی جائے، گالاں اپنی بیگم نو بھی، اپنے بچیاں نو بھی۔ میں کہ بھائی جان اختر بھائی تسی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ نہیں جی نہیں، یہ بہت گندے نے۔ میں کہ اللہ دے بندے، ایک مرتبہ بچے نو پیار دے، تو کہنے نہ کر صاحب دیکھیا او ویکھو ویکھو میرا بچہ او پج گیا جے، گلی تو ویکھ کے میں پج گیا، میں تیری سختی دی وجہ تو گیا۔ اگر تو نرمی کردا آ کے تن دسدا ابا جی مینوں اے مسئلہ ہے، ابا جی میں کم کیتا ہے، اس نو خوشی ہوندی میں اپنے باپ نال ملاقات کر رہے ہیں۔ تینوں ویکھ کے سمجھاؤ میرا دشمن آ رہا ہے، نس جاندا ہے، کوئی مسلمان ہی ہے، انسانیت ہے۔ یار جانور ہوئے اپنی ماں وال پج کے جائے، جانور ہوئے اپنی ماں دے نزدیک وہ دے نال لگ کے بیٹھے، وہ دے اندر اتنا پیار۔ ساڑھے اندر انسانیت کتوں نکلی، انسان کتوں نکلیا؟ ان سے چو پیار اندروں محبت۔ جب ساڑھے اندر محبت اور پیار نہیں، یہ گل میں پہلے کر چکے ہیں، محبت پیار الفت اگر نہیں، اسی انسان بھی نہیں، اسی مسلمان بھی نہیں، ساڑھے اعمال بھی درست نہیں۔ دنیا، قبر، حشر سب کچھ برباد ہے اگر پیار محبت سلوک اتفاق نہیں۔ صرف میں اپنی خطابت اندر یا جوش اندر آ کے یہ بات نہیں کر رہا، رب دا قرآن اس بات دا گواہ ہے، حدیث مصطفیٰ اس بات دی گواہ ہے۔ لوگوں آئیے اپنے کردار نو، اپنے اعمال نو درست کیجئے۔ رب العالمین کو دعا ہے کہ رب العالمین لا الہ الا اللہ دے مطابق، محمد الرسول اللہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔